جی، آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے ایک سوال آیا تھا آن لائن ہمارے پاس، پہلے ہم اس کو ایڈریس کریں گے۔ سوال یہ تھا کہ میں نے کل جنگ احد چونکہ ہم پڑھ رہے تھے سورۃ آل عمران میں، تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے میں نے یہ بات کی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جنگ احد تو گویا کل کی کل طلحہ کی جنگ تھی، کیونکہ یہ تھے وہ جنہوں نے اللہ کے رسول کا دفاع کیا تھا۔ تو ایک سوال آیا تھا کہ اللہ کے رسول کا دفاع کرنے میں تاریخ کی کتابوں کے اندر تو ایک صحابیہ کا ذکر ملتا ہے، حضرت نصیبہ بنت کعب۔ انہوں نے گویا کہ ایک جنگجوؤں کے انداز میں، جیسے ہم فلموں میں دیکھتے ہیں، ہالی ووڈ موویز میں عورتیں زیادہ لڑتی ہیں مردوں سے، تو اسی قسم کی شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے قریش کے لشکر کے سامنے دیوار بن گئیں اور اللہ کے رسول کا دفاع کیا۔ میرے علم میں یہ بات نہیں تھی پہلے۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ والی شان، ان کی سیرت کا یہ پہلو میرے سامنے نہیں تھا۔ پھر جب یہ سوال آیا تو میں نے پھر اس کی تھوڑی بہت چیزوں کو دیکھا ہے کہ کیا واقعتاً ایسا معاملہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اب میں کتاب جس کا حوالہ دینے لگا ہوں وہ ہے سیرت کی کتاب الرحیق المختوم۔ سیرت پر اب ظاہر ہے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور جو بھی سیرت پہ کتاب لکھتا ہے وہ روایات احادیث سے لیتا ہے، کیا کیا معاملہ پیش آیا، کس کس طرح سے آیا، اور حدیث سیاہ ستہ ہیں 6 کتابیں، یا سیرت ابن ہشام ہے، ابن اسحاق ہے، طبقات ابن سعد ہے، زاد المعاد ہے، ان میں زیادہ تر سیرت کی باتیں ہیں تفصیل کے ساتھ۔ تو ان سارے سورسز سے، احادیث کی کتب، تاریخ کی کتب، ان ساری کتابوں سے روایات اخذ کر کے لوگوں نے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں۔ تو ان تمام سیرت کی کتابوں میں سے اتھینٹک کتاب جو ہے وہ الرحیق المختوم ہے۔ کیوں کہ آپ جانتے ہیں 20ویں صدی میں سعودی عرب میں ایک آرگنائزیشن تھی جس نے مقابلہ منعقد کروایا پوری دنیا میں، تمام دنیا کے سیرت نگاروں کو، علماء کو دعوت دی کہ وہ اللہ کے رسول کی حیات طیبہ پر ایک مقالہ لکھیں، ایک تھیسس لکھیں، جس کا تھیسس سب سے زیادہ جامع ہوگا، کمپریہنسو ہوگا، صحیح ہوگا، ٹھیک روایات پر مشتمل ہوگا، اس کو فرسٹ پرائز دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اسی طرح تو پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان علماء تھے، اسکالرز تھے، انہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی کو قلم بند کیا، سیرت پر کتابیں لکھیں، تھیسز لکھے، مقالے لکھے۔ ان سب مقالوں میں سے ہندوستان کے ایک عالم صفی الرحمن مبارک پوری کا لکھا ہوا مقالہ انہوں نے سب سے زیادہ صحیح قرار دیا۔ اس کے اندر جو روایات آئی ہیں وہ اپنے صحت کے اعتبار سے اور وہ واقعات تاریخ کے اعتبار سے درست ترین، بالکل ٹھیک۔ تو گویا ایک سند کی حیثیت ہو گئی اس کتاب کو۔ تو جتنے بھی اب ہمارے ہاں مکاتب فکر ہیں وہ سب اس کتاب کو سیرت پر ایک اتھارٹی سمجھتے ہیں، ایک سند سمجھتے ہیں۔ تو میں اب اس سوال کو ایڈریس کروں گا اس کتاب میں دیے گئے جو ریفرنسز ہیں ان کو سامنے رکھ کر۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو حضرت نصیبہ جن کا نام لے کر سوال پوچھا گیا ہے، ان کا نام حضرت نصیبہ ہے۔ لکھا جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا نصیبہ لکھا ہے یا نصیبہ لکھا ہے، اس کی پرونسیشن نصیبہ ہے، نصیبہ نہیں ہے۔ تو یہ بیعت عقبہ ثانیہ جو ہوئی ہے اس میں ظاہر ہے آپ جانتے ہیں سارے 75 لوگ تھے، 73 مرد تھے، 2 عورتیں تھیں۔ ان 2 عورتوں میں ایک یہ عورت تھی حضرت
نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس نام سے یہ کم جانی جاتی ہیں، نصیبہ کے نام سے ان کی وہ معروف نہیں ہے اس نام سے، وہ جس نام سے معروف ہے وہ ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام عمارہ کے نام سے وہ معروف ہیں، لیکن ان کا نام نصیبہ بنت کا۔ یہ ایمان لائی ہیں بیعت عقبہ ثانیہ میں، جب یثرب سے 75 لوگ گئے ہیں اللہ کے رسول سے بیعت کی ہے، تو اس میں 73 لوگ تھے، 2 عورتیں تھیں، 2 عورتوں میں ایک یہ تھیں ام عمارہ حضرت نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب باقی رہ گیا معاملہ غزوہ احد میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ کفار کے لشکر کے بالکل سامنے تھے، اور آپ کے گرد کون کون سے صحابہ موجود تھے، کن کن صحابہ کرام نے آپ کی جانب سے دفاع کیا۔ اب ظاہر ہے یہ تاریخی روایات تو بہت ساری ہیں، آپ کتابیں کھولیں گے تو بے تحاشا آپ کو، لیکن ہم نے دیکھنا ہے صحیح روایات کون سی کہ جو واقعتاً جس طرح کا معاملہ درپیش وہاں آیا، جو جلیل القدر صحابہ کرام نے خود بتلایا، اور ان کی جو چین ہے، سند جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو آئیں سب سے پہلے یہ دیکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے روز صرف 7 انصار اور 2 کرشی صحابہ کے درمیان رہ گئے تھے۔ جب حضرت خالد ابن ولید نے درے سے حملہ کیا مسلمانوں کی پشت پر سے، اور صحابہ کی صفوں پر وہ جو ایک پھر بھگدڑ سی مچ گئی، ظاہر ہے وہ پھر ان کے قریش کی چکی کے 2 پارٹوں میں آ گئے نا، سامنے سے بھی پیچھے سے بھی، تو پھر مسلمانوں میں ظاہر ہے وہ ایک کھلبلی کی کیفیت پیدا ہو گئی، تو مسلمانوں نے ہتھیار چھوڑ کے بھاگنا شروع کیا۔ ادھر صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل اس کفار کے لشکر کے قریب ہی تھے، اور میں نے یہ بھی بات بتلائی تھی کہ حضرت مصعب بن عمیر کے شہید ہو جانے سے گویا یہ کہ اطلاع پھیل گئی تھی کہ اللہ کے رسول بھی شہید ہو گئے، مسلمانوں کے حوصلے اور پست ہو گئے تھے۔ اب اللہ کے رسول نے بڑا ایک دلیرانہ فیصلہ کیا تھا، جہاں آپ کھڑے ہیں، آپ اگر مسلمانوں کو آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں، اپنے زندہ ہونے کا احساس دلاتے ہیں، اپنی طرف انہیں بلاتے ہیں، تو مسلمان آپ کے پاس دیر سے پہنچیں گے، کافروں کا لشکر پہلے آ جائے گا کیونکہ وہ قریب ہے۔ لیکن آپ نے بہرحال مسلمانوں کو پکارا، آواز دی، ایک دلیرانہ فیصلہ کیا، اگرچہ بڑا خطرناک تھا، اور وہی ہوا، کفار کا لشکر پلٹا آپ کی جانب۔ تو مسلم شریف کی اس روایت کے مطابق آپ اس وقت 9 صحابہ کے درمیان رہ گئے تھے، 7 انصاری اور 2 قرشی قریشی مہاجر۔ اب آگے آ جائیں، یہ ساری تفصیل یہاں لکھی ہوئی ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم شریف کی ہر حدیث کا حدیث نمبر کے ساتھ حوالہ دیا گیا ہے۔ جی، صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف، یہ باب چل رہا ہے غزوہ احد کا، صحیح مسلم شریف میں غزوہ احد کا جو باب امام مسلم نے باندھا ہے اس میں یہ روایت حضرت انس سے روایت ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 انصار اور 2 قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے تھے۔ جب حملہ آور آپ کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا، کون ہے جو انہیں ہم سے دفع کرے، اس کے لیے جنت ہے، یا آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اس کے بعد پھر مشرکین آپ کے بالکل قریب آ گئے، پھر یہی ہوا، اس طرح باری باری 7 انصاری صحابی شہید ہو گئے۔ ٹوٹل کتنے تھے؟ 9، 7 انصاری 2 مہاجر، 7 کے 7 انصاری شہید ہو گئے۔ اب یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں یہ غور سے سنیں، تو ان 7 میں سے آخری صحابی حضرت عمارہ بن یزید بن سکن تھے۔ یہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمارہ بن زیاد بن سکن تھے، نام میں تھوڑا سا اختلاف چل رہا ہے۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ ان کا نام کیا؟ حضرت عمارہ بن یزید بن سکن۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر کہیں یہ بات سنی ہے
کہ اللہ کے رسول کا دفاع کرنے میں ام امارہ نے بہت کردار ادا کیا ہے، ایک خاتون صحابیہ نے، تو وہ عین ممکن ہے ام امارہ نہ ہو، حضرت عمارہ ہوں، جو کہ ایک انصاری صحابی۔ ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بس وہ پھر ایک ہی لحظے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام کی جماعت آ گئی، انہوں نے کفار کو حضرت عمارہ کے اوپر جو وہ چڑھے ہوئے تھے انہیں پیچھے دھکیلا اور انہیں رسول اللہ کے قریب کیا، حضرت عمارہ کو۔ آپ نے انہیں اپنے پاؤں پر ٹیک لیا اور انہوں نے اسی حالت میں دم توڑ دیا کہ ان کا رخسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر تھا۔ یہ سیرت ابن حشام کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ یہ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت عمارہ بن یزید بن سکن، یہ انصاری صحابی۔ اور ان کے بعد آگے آ جائیں، یہ ساری تفصیل ہے، میں صرف وہ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں جو اس سے متعلق ہے کہ کون کون لوگ تھے۔ آگے جی، میں نے کل یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت طلحہ کے ساتھ ساتھ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں تو معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول ان کے سامنے اپنے تیر کھول کھول کر رکھتے جاتے تھے اور اسے کہتے تھے ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، 7 تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ یہ بڑی اعزاز کی بات تھی ان کے لیے۔ یہ 2 شخص رہ گئے تھے، سعد ابن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ۔ آگے حدیث کا میں حوالہ دیتا ہوں، صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ جس میں یہ جو بات میں نے ابھی کہی ہے، یا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی۔ جی، جہاں تک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے تو ان کے کارنامے کا اندازہ نسائی کی ایک روایت سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں حضرت جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کے اس وقت کے حملے کا ذکر کیا ہے حضرت جابر نے، کہ جب آپ انصار کی ذرا جتنی نفری کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا لیا تو آپ نے فرمایا کون ہے جو ان سے نمٹے؟ حضرت طلحہ نے کہا میں۔ اس کے بعد حضرت جابر نے انصار کے آگے بڑھنے اور ایک ایک کر کے شہید ہونے کا تذکرہ کیا۔ وہی بات کہ 9 لوگ تھے، حضرت طلحہ نے کہا میں نمٹتا ہوں، لیکن پھر انصاری ایک ایک کر کے آگے بڑھتے گئے اور شہید ہوتے گئے، جسے ہم صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کر چکے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب یہ سب شہید ہو گئے تو حضرت طلحہ آگے بڑھے اور 11 آدمیوں کے برابر تنہا لڑائی کی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر تلوار کی ایک ایسی ضرب لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں، اس پر ان کے منہ سے آواز نکلے سی کی، تو رسول اللہ نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ پھر اللہ نے مشرکین کو پلٹا دیا۔ یہ نسائی شریف کی روایت ہے، نسائی بھی سیاہ ستہ کی کتاب۔ اور آگے اقلیل میں حاکم کی روایت ہے کہ انہیں احد کے روز 39 یا 35 زخم آئے اور ان کی بچلی اور شہادت کی انگلیاں شل ہو گئی تھی، شہادت کی انگلیاں شل ہو گئی۔ امام بخاری نے قیس ابن ابی حازم سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت طلحہ کا ہاتھ دیکھا کہ وہ شل ہے۔ اس سے احد کے دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس روز فرمایا کہ جو شخص کسی شہید کو روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اور ابو داؤد طیالسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد کا تذکرہ فرماتے تو کہتے کہ یہ جنگ کل کی کل طلحہ کے لیے تھی، یعنی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا۔ اور حضرت ابو بکر ان کے بارے میں یہ بھی کہا کرتے تھے یا طلحہ بن عبید اللہ قد وجبت لک الجنان، اے طلحہ بن عبید تمہارے لیے تو جنتیں واجب ہو گئی۔ یہ حضرت ابو بکر شعر پڑھا کرتے تھے ان کے۔ آگے ایک اور روایت بھی آئی ہے صحیح بخاری میں کہ اس دن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کو احد کے روز دیکھا کہ آپ کے ساتھ 2 آدمی تھے سفید کپڑے پہنے ہوئے، یہ دونوں آپ کی طرف سے انتہائی زوردار لڑائی لڑ رہے تھے، میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرت جبریل اور میکائیل تھے۔ باقی بہت ساری روایات ہیں کہ جن میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول جو صحابہ بچ گئے تھے وہ کون کون تھے۔
ان میں سر فہرست جو قریشی صحابی ہیں وہ یہ 2 ہیں، اور باقی جو 7 ہیں وہ انصاری صحابی ہیں۔ ان میں ایک صحابی حضرت عمارہ بن یزید بن سکن، تو جس کے نام سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ کہیں روایت کسی نے بیان کی ہے یا اس کو آگے وہ کنفیوز کر دیا ہے حضرت عمارہ سے۔ حضرت عمارہ وہ خاتون صحابیہ ہیں، اور حضرت عمارہ بن یزید جو انصاری صحابی ہیں، جو بلا شبہ لڑے ہیں، آخری انصاری صحابی شہید ہونے والے ہیں، زخموں سے چور ہو کر گرے ہیں، اور انہوں نے واقعتاً دفاع کیا اللہ کے رسول کا۔ اب آگے آ جائیں حضرت نصیبہ کا، کہ آیا کہ وہ موجود تھیں کہ نہیں تھیں؟ وہ موجود تھیں، کیوں نہیں تھیں؟ وہ بھی تھیں، اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابیات بھی تھیں۔ یہ خود حضرت نصیبہ طبقات ابن سعد کی روایت بیان کرتی ہیں، میں خود انہی سے روایت کہ میں کچھ اور عورتوں کے ہمراہ وہاں مسلمانوں کی مرہم پٹی کے لیے وہاں موجود تھی۔ اور یہاں پر یہ اس میں بھی بات آئی ہے الرحیق المختوم میں بھی، کہ پھر انہی نازک ترین لمحات کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جام باز صحابہ کی ایک جماعت بھی آن پہنچی، جن کے نام یہ ہیں: ابو دجانہ، علی ابن مصعب بن عمیر، علی ابن ابی طالب، سہل ابن حنیف، مالک ابن سنان، یہ ابو سعید خدری کے والد ہیں۔ مصعب بن عمیر یہاں لکھا ہوا ہے پہنچے، تو اس کا مطلب ابھی شہید نہیں ہوئے، وہ بعد میں شہید ہوں گے، شہید ہوئے اسی جنگ میں ہی۔ عمارہ نصیبہ بنت کعب مازنیہ، یہ نام یہاں بھی آ گیا، یہ بھی وہاں موجود تھیں، جیسے عورتیں ہوتی ہیں کام کاج کرنے والی، مسلمانوں کی مرہم پٹی کے لیے پانی، عورتیں تھیں نا، احد میں تھیں عورتیں۔ قتادہ بن نعمان، عمر ابن خطاب، حاتب ابن ابی بلتہ، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ لوگ بھی پھر وہاں پہنچ گئے۔ تو اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ حضرت نصیبہ بھی وہاں پر تھیں۔ تو یہ جیسے کل سوال پوچھا گیا تھا کہ حضرت نصیبہ نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے حضرت طلحہ کی طرح، تو ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا گیا؟ میں صرف یہ وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت سعد ابن ابی وقاص، یا باقی دوسرے 7 انصاری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تھے وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے گرد تھے اس وقت جب نرغے میں آپ لوگ آئے لشکر کفار کے، آپ کا دفاع کرنے والے یہ لوگ تھے، صحیح روایات سے جو ثابت۔ کوئی خاتون ان میں نہیں تھی کہ جنہوں نے کفار کے لشکر کا دفاع کیا ہو، اپنی تلواروں کے ساتھ، وہ تلوار کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک لشکر کو روکا ہو، اس میں یہ چیز نہیں ہے۔ عورتیں تھیں موجود، لیکن مسلمانوں کی مرہم پٹی کے لیے، پانی وغیرہ پلانے کے لیے، یہ سارے کام کرنے کے لیے، اور بھی خواتین تھیں ساتھ، بڑے واقعات آپ کو ملتے ہیں اس میں۔ تو یہ وضاحت میں کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ بلکہ اس میں جو میں نے حوالہ جات، بلکہ آپ کتاب دیکھ لیجئے الرحیق المختوم میں، آپ یہ پڑھیں، آپ کو تفصیل سے ساری چیزیں، ساری روایات آپ کو مل جائیں گی۔ باقی میں نے بات پہلے کہہ دی ہے کہ سیرت پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اب کتابیں لکھتے وقت لوگوں نے روایات لیتے وقت احتیاط نہیں کی۔ جن روایات میں ذرا کوئی چام زیادہ ہے، قصے کے اندر ذرا نیریشن میں بناوٹ بڑی خوبصورت ہے، یا جس میں کسی واقعے کو یا کسی کی کوئی داد کو، شجاعت کو بڑا خوبصورت پیرائے میں بیان، لوگ اپنے مزاج کے مطابق وہ روایتیں لے لیتے ہیں، تو کتابیں لکھ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسی اتھنٹک کتاب سے انسان حوالہ لے۔ اور اتھنٹک کتابیں کون سی ہیں؟ جن پر امت کا اتفاق ہے وہ تو 6 ہیں، سیاہ 6، اور ان کے علاوہ بھی باقی بھی حدیث کی کتب ہیں۔ کہیں بعض اوقات کسی اور کتاب میں کوئی روایت سند کے اعتبار سے زیادہ صحیح آ جاتی، تو واقعات وہ قابل بھروسہ ہیں کہ جو صحیح روایات سے آ جائیں۔ حضرت نصیبہ یہ اللہ کے رسول کی مدینہ میں جو سب سے پہلے ایمان لانے والی خواتین ہیں 2، ان میں سے یہ ایک ہے، اور اس کے بعد بلا شبہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہی ہیں۔ میں نے یہ چیز بھی سنی ہے، بعض روایات میں یہ بھی دیکھا ہے میں نے کہ یہ بہت ساری جنگوں میں ساتھ رہی ہیں، لیکن اس سے یہ بات نہیں ثابت ہوتی کہ یہ روایات اس طرح کی ہیں جس طرح پورٹرے کیا جاتا ہے، کہ وہ باقاعدہ ایک کوئی مردانہ وار مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ لڑتی تھیں اور لشکروں کو کاٹ کر رکھ دیتی تھیں، اور وہ اس طرح کی جیسے ایک وہ ہوتا، یہ والی مجھے نہیں بات کہیں ملی صحیح روایات میں۔ تو خواتین کا اپنا ایک کردار ہے، اور وہ اس میں مسلمانوں کو انہوں نے ساتھ دیا ہے، ہر جگہ پہ دیا ہے۔ تو نصیبہ ان میں سے ایک ہیں، بڑی صاحب مقام اور مرتبہ ہیں، بلا شبہ ہیں۔ تو احد کے دن
جو معاملہ تھا جس طرح ہوا، ایک خون ریز مارکا، امید ہے اس کی وضاحت ہو گئی۔ جی نہیں 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 نہیں، وہ نہیں ہے، وہ حضرت عمارہ بن یزید بن سکن ان کی والدہ وہ نہیں تھی، ام عمارہ۔ میں نے بہرحال جو چیزیں دیکھی ہیں ان میں کوئی مجھے ان میں سے کوئی ایسا کوئی لنک، کوئی ریفرنس نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے ایسے ہو بھی صحیح، ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کہ ان کا نام عمارہ ہے اور یہ ام عمارہ ہیں، مائٹ بی پاسبل۔ جی، کون سی آیت سے آج ہم نے آغاز کرنا ہے؟ کوئی وہ آن لائن کوئی کمنٹ، کوئی جواب، کوئی سوال آیا تو نہیں؟ کون سا رکوع سر؟ چوتھے پارے کا 8واں رکوع۔ ساتواں رکوع، ساتواں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی ساتواں پڑھ لیا تھا؟ ہاں 156، وہ سات، مطلب یہ ہے کہ 7 ہو گئے، ہاں 7 ہو گئے، 7 ہو گئے، 8 میں سے شروع کرنا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح مت ہو جاؤ، وقالوا لاخوانہم، جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں سفر پر گئے ہوئے تھے، او کانوا غزا، یا کسی جنگ پر گئے ہوئے تھے۔ دیکھو اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں یہ بات کی جبکہ وہ زمین میں سفر پر گئے ہوئے تھے یا کسی جنگ میں شریک تھے۔ کیا کہا انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں؟ یعنی وہ کسی سفر پر گئے ہوئے تھے یا کسی جنگ میں شریک تھے اور وہاں کیا ہو گئے؟ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں کہا، لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے ساتھ آ جاتے، اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے، ما ماتوا وما قتلوا، نہ ان پہ موت آتی اور نہ وہ قتل کیے جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نکل گئے تھے، کتنے؟ یہ 300 لوگ، بالکل جب لشکر آمنے سامنے تھا تو بالکل چپ کر کے واؤ کہ نہیں بھائی، ہماری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ تو خود کو اپنی جان خود اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے موت کو گلے لگانے والی بات ہے، تو بالکل نہیں۔ ویسے بھی ہماری بات کون سا مانی گئی ہے کہ ہم یہاں آپ لوگوں کا ساتھ دیں، چلے گئے تھے۔ تو اب وہ کچھ ظاہر ہے 70 مسلمان شہید ہو گئے، کتنے؟ ایک زخم تو پہنچا نا۔ جب واپس گئے تو وہ ان کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ، آج ہم بھی تو آئے تھے، وہ بھی اگر ہمارے ساتھ ہو لیتے تو آج ہمارے ساتھ ہوتے، شہید نہ کیے جاتے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، یہ وہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو، بلکہ ان کے دل میں اللہ نے حسرت کی آگ پیدا کی، حسرت کی آگ، کہ کیوں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں۔ واللہ یحیی و یمیت، زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ موت کس کے حکم سے آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم کر رہے ہو دیکھ رہے ہیں۔ مومنو، ان لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہو، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم شہید کر دیے جاؤ، قتل کر دیے جاؤ اللہ کی راہ میں، او متم، یا ویسے تم پر موت آ جائے، بستر مرگ پہ، بستر پہ ہی تمہیں اگر موت آ جائے، لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ، اللہ کی طرف سے بخشش اور اللہ کی طرف سے رحمت کا تمہیں مل جانا، خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ان ساری چیزوں سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ تم اللہ کی راہ میں اگر شہید کر دیے جاؤ یا ویسے تم پر موت آ جائے
تو اللہ کی طرف سے جو تمہیں مغفرت ملے گی، جو رحمت بھی، وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، سن لو تم سارے، اگر تم پر موت آ جائے، او قتلتم، یا تم قتل کر دیے جاؤ، جس بھی کیفیت میں تم اس دنیا سے جاؤ گے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تم سب کو جمع کدھر کیا جائے گا؟ اللہ کے سامنے۔ حشر تمہارا تو اللہ کے سامنے لگایا جائے گا۔ یہ بڑی پیاری آیت آ رہی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ بھی آپ اکثر سنتے ہیں خطبات میں علماء سے، اور یہ بڑی لازمی چیز ہوتی ہے جماعتی زندگی میں۔ جب آپ کوئی جماعت لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو اب ظاہر ہے امیر کو بڑی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، طرح طرح کا بندہ ہوتا ہے، اور وہ طرح طرح کے مزاج رکھتے ہیں، ان سب کو ایک مشن پہ فوکسڈ انداز میں لے کر چلنا، یہ ایک حوصلے والا کام ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ تیرے رب کی رحمت کا مظہر ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ ان کے لیے بڑے نرم خو، آپ اتنے نرم خو ہیں، آپ کے لہجے میں اتنی مٹھاس اور نرمی کی، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ ہوتے تند خو، غلیظ القلب، سخت دل والے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ آپ کے گرد نہ جمع ہوتے، بکھر جاتے، آپ کے گرد کوئی نہ بیٹھتا۔ کوئی ٹوٹا کارواں سے، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ یہ امیر کارواں جو ہوتا ہے، اس کے اندر تو یہ ہونا چاہیے معاملہ کہ سب کو ویلکم کرے، سب کی رہنمائی کرے اچھے انداز میں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو بڑا نرم دل بنایا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت، آپ تو مجسم رحمت تھے، سب سے نرم، سب سے شفقت، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو ایسا بنایا ہے۔ اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد جمع نہ ہوتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو بس معاف کر دو ان کو، اللہ معاف کر چکا۔ دیکھو ان 35 صحابہ کرام کی غلطی تھی جن کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک، دیکھو فَاعْفُ عَنْهُمْ، اب آپ ان کو کیا کریں؟ معاف کر دیں، اللہ پہلے کر چکا ہے معاف۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اگر ان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو ان کے لیے مغفرت طلب کیا کریں، مغفرت مانگا کریں ان کے لیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اب آپ کہیں کہ آئندہ بس ان کی تو کوئی بات سننی نہیں، یہ تو بات ہی نہیں مانتے تو آئندہ ان کی بات کی کوئی نہیں، ایسا نہیں۔ انہیں اپنے معاملے میں شریک کرو، مشورہ لیا کرو ان سے۔ دیکھیے غلطیاں تو ہو جاتی ہیں لوگوں سے، ان کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے، بس ٹھیک ہے جو ہوا، ان کی ان سے غلطی ہوئی تو اللہ نے سبق سکھا دیا، اللہ رب العزت نے تمہیں بتلا دیا کہ آئندہ تو تمہیں بڑے بڑے مارکے پیش آئیں گے، تمہیں سلطنت روما سے ٹکرانا ہے، کسریٰ کی سلطنت سے تم نے لڑنا ہے، تو ابھی سے تمہارا نظم اتنا کمزور ہے، بات نہیں مانتے تم، تھوڑی سی غلطی کی تو اللہ نے سزا دے دی فوراً، لیکن اب وہ معاف کر دیا اللہ نے۔ آپ بھی معاف کریں، ان کے لیے مغفرت طلب کریں، اور ان کو اپنے معاملے میں مشورہ لیا کریں ان سے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور پھر جب آپ عزم کر لیں، ارادہ پکا کر لیں کسی بات پہ، تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر ارادہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ پہ بھروسہ کیا۔ مشورہ کریں، مشورہ کرنے کے بعد جب کوئی فیصلہ کر لیں آپ، تو پھر بھروسہ کس پہ کریں؟ یہ وہی ہے، آپ دیکھ لیں کہ جب اطلاع ملی کہ مدینہ پہ چڑھائی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول نے مشورہ کیا، تو جو شیلے جو صحابہ کرام تھے وہ کہہ رہے تھے کہ باہر چل کے ان سے لڑتے ہیں، اللہ کے رسول کی اپنی رائے کیا تھی کہ مدینہ میں ہی ٹھہر کے لڑا جائے، لیکن آپ نے ان کی رائے کو اکثریت کے فیصلہ کیا، اور گھر سے جب نکلے ہیں حضرت عائشہ کے حجرے سے تو آپ نے وہ پہنی ہوئی تھے وہ لباس جنگ والا، صحابہ نے دیکھا تو وہ سب ذرا تھوڑا محسوس کیا کہ اب معاملہ آگے اتنا آسان ہوگا نہیں، اللہ کے رسول اس تیاری کے ساتھ نے، تو پھر صحابہ نے کہا جیسے آپ حکم فرمائیں، ہم نے تو رائے دی تھی اگر آپ چاہیں تو اب یہیں لڑتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ ارادہ کر لیں کسی بات کا تو بس پھر فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ ان اللہ يحب المتوکلین، اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
یہ توکل بڑی خوبصورت چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ پیدا کرے۔ توکل کا مطلب کہ اسباب پہ بھروسہ نہیں، بھروسہ کس پہ ہو؟ اسباب کو اختیار کیجئے، بھروسہ اللہ پہ ہو۔ کام ہوگا تب ہی جب اس کی طرف سے اجازت ہو جائے گی۔ یہی ایمان ہے، یہی ایمان کی حلاوت ہے۔ جی، اللہ نے معاف کر دیا، سزا تھوڑی مل گئی ہے۔ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، کتنا زخم لگا، یہ بڑا چرکا ہے، بڑا زخم ہے، بس یہ سزا اللہ کہتے ہیں بہت ہے، ہم نے آزما لیا تم کو، اور تم اللہ چاہتا تو اس غلطی کو وہ اوور لک کر دیتا، کوئی بات نہیں، لیکن تم لوگوں نے نظم کی خلاف ورزی کی ہے۔ حتی اذا فشلتم، وہ کیسے آیت ابھی تو پڑھی ہم نے کل، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر چکا تھا۔ پہلے راؤنڈ میں تمہیں اذ تحسونہم بِإِذْنِهِ، تم انہیں کاٹ رہے تھے، میں نے کل لفظ بولے تھے گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے تھے، تو اللہ نے تو وعدہ سچا۔ حتی اذا فشلتم، پھر تمہارے پاؤں پھسل گئے، وتنازعتم فی الامر، تم نے اپنے معاملے میں جھگڑا کیا، وعصیتم، نافرمانی کی تم نے، من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ جب تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں بڑی پسند تھی۔ کل ہوا نہیں بات، تو نافرمانی تو نہیں چلے گی، رسول اللہ کی نافرمانی نہیں۔ جی میں سر آواز مجھے سمجھ نہیں ہے۔ جی یہ ہاں اچھا، اس میں نا یہ دیکھیں، جو آپ بات کر رہے ہیں اکثریت کے معاملے میں یہی بات ہے۔ اب وہ جو لوگ ہیں وہ اللہ کے رسول کے تربیت کرتا ہیں، ان کو آپ کی صحبت میسر ہے، پھر ان کے ایمان میں ہمیں وہی بتانا، میں وہی ڈسکس میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم چلیں گے اس ماڈرن ڈے پرنسپل کے ساتھ جو سب کے لیے ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہمارا مزاج والنٹیئر نہیں ہے، ہم لوگ خود ٹھیک ہو جائیں ایسے ہم نہیں ہیں، ہم تو اس وقت ٹھیک ہوتے ہیں جب ڈنڈا سر پہ ہوتا ہے، ہمیں پتا ہو 4 لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارا اور ہو جاتا ہے طرز عمل، پتا ہو کوئی نہیں دیکھ رہا تو جتنا بھی کوئی آدمی ہوتا ہے وہ بہرحال کہیں نہ کہیں ادھر ادھر کر جاتا ہے چیز، ہاں 4 لوگ دیکھ رہے ہوں تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ ایک ہاں جی سوال ہی پیدا نہیں، ہاں بالکل ٹھیک۔ تو یہ جو ہے ری انفورسمنٹ جو ہے، یہ سزا کا تصور، پتا ہو کہ یہ ہوگا اس طرح سے، تو یہ اس کے بغیر تو نہیں چلے گا کام۔ یہی تصور تو گویا کہ آخرت کے لیے اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ دیکھیے ایمانیات کے اندر ایمان بالآخرہ، یہ ایسا ایمان ہے جتنا یہ کردار بدلتا ہے اور کوئی بدلتا۔ ایمان بالآخرہ اگر نہیں ہے تو ایمان باللہ تو بس یہ صرف اسی طرح کا بن جائے گا جیسے آج کل ہے، ایک مسئلہ علم کلام۔ ایمان بالآخرہ نہیں ہے تو ایمان بالرسالت یہی ہو جائے گا جو عشق کے دعوے ہیں اور بدعتیں ہیں اور یہ چیزیں ہیں۔ کیوں؟ آخرت کا تو ایمان ہے۔ وہ جو ری انفورسمنٹ کا تصور ہے نا کہ بعد میں انجام کیا ہونا ہے، یہ تو بہت لازمی ہے۔ یہ جو ایک پرٹیکولر انسیڈنٹ ہے صحابہ کرام کے بارے میں، یہ صرف اس لیے تھا کہ آئندہ نظم کی خلاف ورزی نہ۔ اللہ کے رسول نے جو بات کی ہے اس کی حکمت کو سمجھو، اس نے ایسے تو نہیں کہہ دی تم سے بات، تم اس کی بات کو جیسے اس نے کہا لینے کی بجائے تعویلیں کرنے لگ گئے ہو ابھی سے، جبکہ تم میں رسول موجود ہے۔ تو یہ اس لیے تھا ان کا۔ جی جی بالکل صحیح۔
یعنی وہ تو شریعت میں ہے نا، طلاق والے معاملے سے اگر رہنمائی لیں، غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے، دوسری دفعہ ہوتی ہے، بس پھر کوئی گنجائش نہیں، تیسری دفعہ کر لی، تیسری دفعہ ارادہ تھا بھائی آپ کا، آپ ہیبیچول ہیں، آپ obsessive compulsive ہیں، آپ یہ ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے، بس پھر ٹھیک ہے، یہ صحیح بات آپ نے کی۔ یہ لیکن یہ جو صحابہ کرام تھے ان کا معاملہ اور تھا۔ ہاں، یہ جو بات ہے نا یہاں پر جو چل رہا ہے، ہاں، صحابہ کرام کا جو معاملہ چل رہا ہے آپ اس کو دیکھیں، جن کے رتبے ہیں بلند ان کی مشکل بھی سوا ہوتی ہے۔ اب میں اور آپ اگر غلطی کریں اللہ میاں پکڑتے نہیں، آپ اور میں دیکھیے انشاءاللہ ہم نہ کہیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہمارے کام رکتے نہیں، کام ہو جاتا ہے، ہم نے کبھی انشاءاللہ کہا؟ کبھی نہیں کہا، ہمارا کوئی کام رکتا نہیں۔ اب اللہ کے رسول نے ایک دفعہ انشاءاللہ نہیں کہا، سورۃ کہف میں اس کا حوالہ ہے۔ اچھا کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے رسول کے دل میں یہ بات نہیں ہوگی کہ یہ کام ہوگا تو تبھی جب اللہ چاہے؟ دل میں ہوگی نا، آپ کا ایمان تھا کہ اللہ کے چاہنے سے ہی کام ہوتے ہیں سارے، لیکن زبان سے کتنی سخت سزا دی اللہ، کتنے دن وہی نازل نہیں، ولا تقول، اور جب آیا تو کس طرح کا، ولا ہرگز مت کہو تم لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، یہ ساتھ کہو اگر اللہ نے چاہا۔ جن کے رتبے ہیں بلند، جن کو اللہ مقام بلند، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نظر انداز نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ نے اتنا تمہیں مقام اور مرتبہ دیا، تمہیں چن لیا، اور پھر تم بات نہیں مانو گے تو پھر یہ سزا ہوگی۔ ہاں جی بالکل، بالکل ایسا ہی ہے۔ دی آگے چلیں، کوئی ایسا سوال ہوا نہیں تھا، وہ کمنٹس کر رہے تھے، سوال تھا نہیں، ان کو جس نے پوچھا انہیں بتا دیں، بس کمنٹ تھا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو پھر کوئی تم پر غالب آ سکنے والا نہیں ہے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں رسوا کرنے پر آ جائے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ، تو کون ہے پھر تمہاری مدد کرے گا اللہ کے خلاف؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے۔ یہ بڑی جاندار آیتیں ہیں توکل پر، بار بار یہ لفظ آ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ یہ سارا نظام کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں، وہ اگر تمہارے ساتھ کھڑا ہے تو پھر کسی شے کی فکر نہیں۔ جی، وما کان لنبی ان یغل، اور یہ کسی نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ غل کرے۔ غل ایک لفظ ہوتا ہے غل اور ایک ہوتا ہے غل۔ غل کا معنی، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کینے کے معاملے میں، کینہ کرنا، کسی سے کسی کی بدخواہی کرنا۔ وہ ہم آیت دعا پڑھتے ہیں سورۃ حشر میں آئی ہے، ربنا لا تجعلنا، وہ بلکہ آیت کس طرح ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف، ہمارے دلوں میں غل نہ پیدا کرنا ان مومنوں کے بارے میں جو ہم سے پہلے ہو چکے، کوئی کینہ نہ پیدا کر۔ یہ لفظ غل اس کا معنی ہوتا ہے چوری، خیانت۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ منافقین نے الزام لگایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے مال غنیمت میں سے کوئی شے، مطلب یہ ہے کہ وہ خیانت کی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما کان لنبی، کسی نبی کے یہ لائق، کسی نبی کے یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی خیانت کرے۔ ومن یغلل، جو کوئی بھی خیانت کرے گا، یأتی بما غل یوم القیامہ، جس چیز کو ساتھ چوری کی اسی کے ساتھ وہ آئے گا قیامت کے۔ جی سر، میں نے لفظ بتائے ہیں مختلف، جو کینہ ہے وہ غل کا ترجمہ ہے، یہ ہے غل، اس کا مطلب خیانت، چوری۔
وہ جو غل ہے وہ کینہ ہے. وہ میں نے اور آیت پڑھی تھی جہاں غل کے معنوں کینہ کے معنوں میں. اور بعض لوگوں نے یہ بھی مطلب لیا ہے کہ غل بمعنی خیانت، یہ بھی یہاں پر کینے کے معنوں میں آیا. سوری، خیانت کہہ رہا ہوں، کینے کے معنوں میں. امین احسن اصلاحی صاحب کی یہ رائے ہے، تدبر قرآن میں انہوں نے بتلائی ہے کہ یہ منافقین کہتے تھے، عبداللہ ابن ابی، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینہ میں آ گئے ہیں اور یہ قریشی وہاں سے یہاں آ گئے ہیں اور پھر پیچھے ان کے لوگ آتے ہیں ان سے لڑنے کے لیے، یہ سارے بس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یہ خامخواہ ہماری جانوں کو انہوں نے تختہ مشق بنایا ہوا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہاں آئے ہیں، ہماری خیر خواہی نہیں کر رہے، کیا کر رہے ہیں؟ ہماری بدخواہی کر رہے ہیں. یہ تو ان کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی وہ اچھی چیز نہیں ہے. ہاں جی، ہاں، تدبر قرآن میں امین احسن اصلاحی صاحب نے یہ مفہوم لیا ہے. تو بہرحال جو بھی ترجمہ ہو، ثم توفی کل نفس، پھر بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. افمن اتبع رضوان اللہ، کیا پس وہ شخص کہ جس نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، کمم باء بسخط من اللہ، کیا وہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جس نے اللہ کی ناراضگی کو کمایا، اللہ کے غیظ اور غضب کو کمایا؟ ایک بندہ اللہ کی رضا کے پیچھے ہے، دوسرا اللہ کا غصہ کما، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ومأواہ جہنم، اور اس شخص کا ٹھکانہ تو جہنم ہے جس نے اللہ کے غیظ اور غضب کو کمایا. وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی. ہم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں ان لوگوں کے بھی درجات ہیں مختلف. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تو دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ دیکھیے اب تیسری دفعہ یہ بات آ رہی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پہلی دو دفعہ یہ آئی ہے سورۃ بقرہ میں. ایک دفعہ حضرت ابراہیم کی دعا کی شکل میں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ایک رسول بھیج انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر پڑھے کر سکھائے، جو ان پر پڑھے تیری آیات. یتلو ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، وہاں تزکیہ کا لفظ سب سے اینڈ پہ تھا. اور پھر آگے تقریباً 2 رکوعوں کے بعد پھر آیت آ گئی تھی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب وہاں تزکیہ دوسرے نمبر پر آیا تھا، اور میں نے وہاں بھی وضاحت کی تھی. یہاں پر پھر وہی دیکھ لیں، تزکیہ دوسرے نمبر پر. یہ ترتیب اسی طرح رہے گی کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے. پہلی جو تھی وہ حضرت ابراہیم کی کہی ہوئی تھی. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ نبی بھیج جو یہ کام کرے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں نبی بھیجوں گا جو یہ کام کرے گا. اس میں کاموں کی ترتیب اللہ نے چینج، جو اللہ نے کہی وہ بہتر ہے کہ نبی اسی طرح ہی کرے گا. یہاں پھر وہی آ گئی. اور چوتھی دفعہ آئے گی پھر سورۃ جمعہ کے اندر. یہ ہے اللہ کے رسول کا فرض منصبی کام جو انہوں نے کرنا ہے. کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کر دیا مؤمنین پر، اذ بعث فیہم، جب ان میں بھیج دیا، رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول کرتا کیا ہے؟ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کی نیتیں ٹھیک کرتا ہے، ان کے باطن صاف کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی، والحکمہ، اور حکمت کی. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ گمراہ تھے، کھلے گمراہی کے اندر تھے. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا، کیا پھر جب تمہیں مصیبت پہنچی اور اس سے دگنی مصیبت تم دوسروں کو پہنچا چکے تھے، تو اب جو تمہیں مصیبت پہنچی تم کہتے ہو قلتم ان ھذا، کہتے ہو کہاں سے آ گئی یہ مصیبت؟ قل ھو من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی کمائی کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے اعمال ہیں. پھر وہ آیت ذہن میں لائیں، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، یہ تمہاری اپنی نافرمانی کا نتیجہ ہے. تم نے غلطی کی، ہم نے پکڑ لیا فوراً.
ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو پکڑ لے۔ وما اصابکم، اور جو کچھ بھی تمہیں پہنچا، جو بھی تم پر مصیبت آئی، جو بھی تم پر وبال آیا، یوم التقى الجمعان، اس دن کے جب دو لشکر آپس میں ٹکرائے، فبإذن اللہ، یہ کس کے حکم سے تھا؟ اللہ کے حکم سے تھا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس لیے تھا تاکہ اللہ ظاہر کر دے پکے مومن کون ہیں، سچے ماننے والے کون ہیں، تاکہ اللہ جان لے۔ جان لے کا ترجمہ ہم نہیں کرتے، اللہ تو جانتا ہے، اللہ ظاہر کر دے، اللہ نکھیڑا کر دے۔ تو میں اکثر بتلاتا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، جب بھی کوئی تکلیف یا پریشانی آتی ہے، تو اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ پریشانی، اس کے جو اسباب ہیں وہ دو ہو سکتے ہیں، دو میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ آپ پہ کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، اس کے اسباب دو ہوں، دو میں سے کوئی ایک ہوگا۔ ایک تو یہ کہ یہ آپ کے اور میرے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ تو جب کوئی مصیبت آئے تو فوراً آپ اللہ کے ہاں سجدہ کریں، توبہ کریں، اور اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے شب و روز دیکھیں کہ کہیں کسی حرام میں تو ملوث نہیں ہے کہ اللہ نے یہ اس کی سزا دی ہو۔ اپنی معیشت، اپنی معاشرت پاک کریں اگر کوئی ایسی چیز ہے تو۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ پہلے بھی آپ جتنی استطاعت ہے کوشش کر رہے ہیں اللہ کی فرما برداری، پھر بھی کوئی مصیبت آ گئی تو پھر یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ آزمائش۔ اس پر سوائے صبر کے اور کچھ کیا جا سکتا نہیں۔ اللہ تیرے لیے، تو نے میرے لیے یہی پسند کیا، میں بھی اسی میں راضی ہوں۔ راضی برضائے رب، رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ تو اللہ کی رضا پہ راضی رہو۔ جی، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ منافق کون ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا گیا آؤ، یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب وہ 300 نکلے تھے نا مسلمانوں کے لشکر میں سے، جب 300 نکلے تو کئیوں نے کہا تمہاری مت ماری ہوئی ہے، کیوں اس وقت، کیوں سامنے دشمن کے تم اس وقت جا رہے ہو؟ ظاہر بہت بڑا بلنڈر ہے، اور وہ بھی پرپسلی اس نے کیا تاکہ عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کے لشکر کے حوصلے پست ہو جائیں۔ چاہتا تو پہلے ہی ساتھ نہ آتا، لیکن وہاں اس کیفیت میں جب لشکر کے سامنے آپ کھڑے ہوں اور اس میں آدھے لوگ کہہ دیں کہ نہیں 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 ہم نہیں لڑ رہے، تو باقیوں کا دل ظاہر ہے حوصلے تو پست ہو جاتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے جو ظاہر تعلق دار تو تھے، انہوں نے کہا تمہاری مت ماری ہوئی، کہاں جاتے ہو؟ تعالوا، آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، کی راہ میں قتال کرو، اللہ تم ماننے والے ہو، مومن ہو، اللہ کی راہ میں قتال کرو۔ ادفعوا، اور اگر چلو تمہارا وہ جذبہ نہیں رہا، ایمان تمہارے دل میں ختم ہو چکا، تو دفاع تو کرو مدینے کا، یہ تو مدینے پہ چڑھائے، دفاع کے لیے ہی کھڑے ہو جاؤ، لڑو۔ ادفعوا، اگر یہ جیت گئے، یہاں سے آ گئے، تو پھر سب کی عزتیں پامال ہوں گی۔ اللہ کی راہ میں قتال کرو، اگر وہ جذبہ نہیں ہے تو دفاع کرو اپنی عزتوں کا، اپنی مال کا، اپنی آبرو کا۔ قالوا، انہوں نے جواب دیا، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں اسے جنگ سمجھتے تو ہم یہاں کھڑے ہوتے۔ یہ کہا یہ جنگ تھوڑا ہے، یہ تو نورا کشتی ہے، خام خواہ بس۔ اگر ہم اسے لڑائی سمجھتے تو ہم یہاں ٹھہرتے، لڑتے، کوئی لڑائی شڑائی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ لوگ، یہ بات کرنے والے اس دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی، وہ اپنے منہوں سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ واللہ اعلم بما یک، اللہ تو خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا، وقعدوا، اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، وقعدوا، اور بیٹھ رہے، خود بھی نہیں آئے، بیٹھ رہے، اور جو آئے ان کے بارے میں کیا کہا، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ ہماری باتیں مان لیتے تو آج زندہ ہوتے۔ دیکھو چلے گئے اس دنیا سے، مر گئے نا، قتل کر دیے گئے، ہماری بات مان لیتے تو آج ٹھیک ٹھاک ہوتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، اے میرے نبی ان سے کہو تم پر جو موت آنی ہے وہ ٹال کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو تو۔ تمہارے نزدیک یہ یہاں جانے سے موت آئی ہے، نہیں، یہ موت تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، تم پر بھی آئے گی، سچے ہو تو ٹال کر دکھانا۔ پھر
ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔ پھر دیکھیے یہ وہ آیت آ گئی جو یہاں سورۃ بقرہ کے اس 19ویں رکوع کے شروع میں تھی کہ مومنوں شہیدوں کو تم مردہ نہ کہو، ٹھیک ہے جناب، واستعینوا بالصبر ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں پتہ نہیں ہے ان کی زندگی کا۔ یہاں وہی بات آ گئی، ولا تحسبن الذین قتلوا، ہرگز نہ تم گمان کرو جو قتل کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں، امواتا، کیا گمان نہ کرو، مردہ، انہیں مردہ نہ سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہیں، زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں انہیں تو کھلایا پلایا جاتا ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ، وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں دیا ہے، ویستبشر فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے اپنے فضل سے جو چیزیں انہیں دی ہیں وہ اس میں فرحاں اور شاداں ہیں، خوش باش ہیں وہاں۔ ویستبشرون، اور وہ تو خوشخبریاں لے رہے ہیں، بالذین، ان لوگوں کے بارے میں بھی، لم یلحقوا بہم من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، ابھی انہیں شہادت نہیں ملی، ان کے بارے میں بھی وہ تو خوشیاں وصول کر رہے ہیں۔ اللہ خوف علیہم، کہ نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر، ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوشخبریاں منا رہے ہیں، خوشخبریاں لے رہے ہیں اور خوشیاں لے رہے ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کی، اللہ کے فضل اور اللہ کی نعمت سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ، اور اللہ یقیناً ضائع نہیں کرے گا، اجر المؤمنین، ایمان والوں کا اجر، ان کا بدلہ اللہ ضائع نہیں کرے گا، ان کو پورا پورا دے گا۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ انہیں بڑی تکلیف پہنچ چکی تھی، زخم انہیں پہلے لگ چکے تھے، پھر بھی کہا حاضر ہیں ہم۔ للذین احسنوا منہم واتقوا، جو ان میں سے محسن تھے اور متقی تھے ان کے لیے اجر عظیم، بڑا۔ اس کا بھی واقعہ سمجھ لیں پس منظر کہ یہ ہے کہ اس میں بلکہ دو روایات آتی ہیں، ایک تو اس کا پس منظر بتایا جاتا ہے وہی احد کا موقع، کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جو شہید ہو گئے ان کی تدفین کر رہے ہیں، اور یہ معاملات ابھی زخمیوں کی دیکھ بھال اسی میں مصروف ہیں، تو اللہ کے رسول کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کہیں مبادا کے کافر یہ نہ سوچ رہے ہوں کہ مسلمانوں کا جو معاملہ ہے اب کافی ہم نے ان کو نقصان پہنچا لیا، تو آئیں ایک اور ذرا سویپنگ شاٹ کھیلیں اور مکمل طور پر ہی صفایا کر دیں، کہیں کافر یہ نہ سوچ رہے ہوں۔ اللہ کے رسول کے ذہن میں یہ بات آئی اور آپ نے صحابہ کو حکم دیا چلو بھائی ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کا تعاقب کرتے ہیں، تاکہ ان کو آگے سے چل کے ملیں اور یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے حوصلے کمزور ہو گئے ہیں اور ہم ڈر گئے ہیں اور اب بس بھاگنے کی سوچ رہے ہیں۔ آپ نے مسلمانوں سے کہا چلو بھائی ہمت کرو آگے چل۔ اور یہ بھی بات آئی ہے روایات میں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، اب تو ہم ان کا نام عزت سے لیتے ہیں، اس وقت وہ کافروں کے سردار تھے، تو انہوں نے جو ایک تاجر آ رہا تھا تجارت کی غرض سے، اس کے ذمے یہ ایک پیغام بھجوایا اس کے تھرو کہ آپ جا کے رسول اللہ اگر تمہیں ملیں وہاں تو آپ ان کو پیغام دینا کہ میں بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہوں تمہارا صفایا کرنے کے۔ تو اس نے جب آ کر بتائی یہ بات تاجر نے اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو، تو یہ وہ اس کا تذکرہ ہے۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ جنہیں کہا لوگوں نے، ان الناس قد جمعوا لکم، ان پیغامبروں نے، ان تاجروں نے جب آ کر انہیں بتایا صحابہ کو کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ تمہارے لیے تو لوگ آگے جمع ہو چکے ہیں، فخشوہم، تم ڈرو ان سے، قافلہ آ رہا ہے، ابو سفیان نے کہا ہے پھر تم سے لڑنے کے لیے، تم ڈر جاؤ۔ فزادہم ایمانا، تو نتیجہ وہ ڈرنے کی بجائے کیا نتیجہ نکلا، ان کا ایمان اور بڑھ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا ہمیں تو اللہ کافی ہے اور وہی ہے جو بھروسے کے لائق ہے۔ وکیل کون ہوتا ہے؟
آپ جس پہ بھروسہ کر لیتے ہیں کہ یہ آپ کا کام کر لے گا، ہاں جی، تو اللہ سے بہتر وکیل، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یہ وکیل دیکھیے توکل سے ہی لفظ نکلا ہوا ہے، وکیل، واو کاف لام، بھروسہ کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ ہی ہے بہترین وکیل۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، اور پھر وہ لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ، اور اللہ کے لڑائی تو ہوئی نہیں، وہ آئے نہیں آگے سے، یہ مسلمان وہاں گئے پھر واپس لوٹ آئے، 8 میل تک کا سفر کیا، حمراء الاسد تک اللہ کے رسول گئے ہیں آگے، پھر واپس آئے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو یہ لوگ لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ اور اللہ کے فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی پھر نقصان نہیں پہنچا، واتبعوا رضوان اللہ، اور یہ پیچھے چلے اللہ کی رضا کے، اللہ کی رضوان اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ اس کے پیچھے چلے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تو بہت بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ یقیناً شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو، یا پھر ترجمہ کر لیجئے کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے۔ یہ شیطان کے دوست ہیں نا، قریش والے، طاغوت، باطل والے، تو یہ ان کے ذریعے سے تمہیں ڈراتا ہے کہ وہ حملہ کریں گے یا ایسے ہوگا، یا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے یہ ڈراتا ہے صرف اپنے دوستوں کو کہ دیکھو ایسے نہ کرنا، ایسے نہ کرنا، ایسے، مومنوں پر کوئی ڈر طاری نہیں ہوتا۔ وَلَا تَخَافُوهُمْ، تو بس تم ہرگز ان کا خوف مت کرو، وَخَافُونِی، اور مجھ سے ہی ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اے میرے نبی ہرگز غمگین نہ کرے آپ کو یہ جو کافروں کی چلت پھرت ہے، جو ادھر ادھر بھاگتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں، یہودی ہیں، جا کے قریش والوں کو کہتے ہیں کہ تم ادھر سے آؤ قافلہ لے کر، ادھر سے ہم بھی تمہاری مدد کریں گے، مل جل کر ان کا کام تمام کرتے ہیں۔ یہ جو کافروں کا آنا جانا، بھاگ دوڑ، یہ چیز آپ کو غمگین، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ، آپ کو حزن میں نہ ڈالے یہ جو کافروں کا آنا جانا، بھاگنا، تیزیاں دکھانا ہے، یہ چیز۔ اِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، یہ لوگ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ نے کیوں ان کو مہلت دی ہوئی ہے یہ اپنے کفر میں تاکہ آگے بڑھ جائیں۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے اللہ یجعل لہم حظا، کہ ان کا کوئی حظ باقی نہ رہے، کوئی حصہ باقی نہ رہے، فی الآخرہ، آخرت میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، وہ لوگ جو خریدتے ہیں کفر کو ایمان کے بدلے، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک، بڑا پینفل، بڑا المناک عذاب ہوگا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہرگز گمان نہ کریں یہ جو کافر ہیں، انما نملی لہم، کہ جو ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہرگز ایسا نہ سوچے۔ انما نملی لہم، بلکہ ہم نے تو جو ڈھیل ان کو دی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ لیزدادوا اثما، تاکہ یہ اور گناہ کر لیں اور ان کو ذرا تھوڑا آگے بڑھ جائے ان کا دفتر برائیوں والا۔ لہم عذاب مہین، اور ان کے لیے اہانت والا عذاب ہوگا، ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا عذاب۔ ما کان، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، بہت پیارا اصول ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے، اس کو دیکھیے غور سے سمجھیے، اللہ کی سنت ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اور یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت نہیں ہے، لیذر المؤمنین، کہ وہ مومنوں کو چھوڑ دے، علی ما انتم علیہ، جس حال میں یہ ہیں اسی حال پر، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہی نہیں ہے کہ مومن جس حال میں ہو ان کو اسی حال میں ہی رکھے اور ان پر اپنی مہربانیاں فرماتا رہے، فضل، نہیں، ایسا نہیں۔ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تو مومنوں کو خبیث سے، ناپاک سے پاک کرے گا۔ اب جو تمہاری حالت جس وقت ہے کہ سارے تم گڈ مڈ ہو، خلط ملط ہو، تمہارے اندر ہی ایسے ہیں جو منافق ہیں، تمہارے اندر ہی کچھ ایسے ہیں جو پکے ایمان والے ہیں، تو یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ تمہیں اسی حالت پہ چھوڑے رکھے۔
اللہ کیا کرے گا؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ خبیث کو طیب سے علیحدہ کر کے چھوڑے گا۔ اللہ تو آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے تمہیں گزارے گا، کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ یہ دو کیمپ علیحدہ علیحدہ کر دے، جو مسلمانوں کا کیمپ ہے ایمانداروں کا وہ علیحدہ ہو جائے، اور جو دوسری طرح کے ہیں تو وہ ذرا سائڈ پر ہو جائیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ تمہیں غیب کی باتیں نہیں بتلائے گا، اللہ تمہیں غیب کی باتیں، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ تمہیں بتلائے، لیطلعکم، تمہیں اطلاع دے، علی الغیب، غیب پر، غیب کی باتیں تمہیں بتلائے، اللہ ایسا تو نہیں کرے گا، ہر کسی کو اللہ غیب کی باتیں تو نہیں بتلاتا، ولکن اللہ یجتبی، لیکن اللہ چن لیتا ہے، میں رسولہ من یشاء، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، پھر رسولوں کو دیتا ہے غیب کی خبریں، پھر رسولوں کو غیب کی باتیں بتلاتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ رسولوں کے پاس بھی جو غیب کا علم ہوتا ہے وہ ان کا اپنا نہیں ہوتا۔ تین باتیں سمجھ بھی ذہن میں رکھ لیں، کوئی بھی صفت ہے، کوئی بھی صفت ہے، دیکھیے اللہ قدیر ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے، انسان بھی قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اب میرے پاس قدرت ہے تو میں یہ گلاس اٹھا کے پانی پی رہا ہوں، قدرت نہ ہوتی تو میں یہ کام نہ کر سکتا۔ اللہ سمیع ہے، اللہ سنتا ہے، آخر ہم بھی سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اللہ علیم ہے، اللہ جانتا ہے، آپ اور میں نہیں جانتے، کافی باتیں آپ کو بھی پتہ ہیں۔ کچھ باتیں ہیں مجھے بھی پتہ ہے، ہر کوئی کچھ نہ کچھ جانتا۔ تو پھر فرق کیا ہوا؟ ایک طرف اللہ کی صفات ہیں، ایک طرف وہی صفات کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی مقدار میں انسانوں کے پاس بھی، پھر یہ تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ قدیر ہے اور ہم خود کو بھی قدیر کہیں تو یہ شرک نہیں ہے، صفات میں شرک ہو گیا۔ تو اس چیز کو سمجھ لیں، جب بھی آپ اللہ کی صفت اور اس کے ساتھ کسی انسان کی صفت کا کمپیریشن کریں گے، کوئی موازنہ کریں گے، تو تین باتیں ذہن میں آپ نے رکھنی۔ پہلی بات کہ یہ جو اللہ کی صفت ہے وہ اس کی ذاتی ہے، وہ اس کی ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ پوری مخلوقات کے اندر جو بھی صفت ہے وہ ان کی ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اگر میں جو قدرت رکھتا ہوں تو یہ میری قدرت میری ذاتی اللہ کی دی۔ اور دوسری چیز، اللہ کی جو صفت علم ہے وہ اللہ کی ذاتی ہے، ہماری ذاتی نہیں ہے، اس کی دی ہوئی۔ اور دوسری چیز، اللہ کی جو صفت ہے وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور اس کے برعکس مخلوقات میں سے جتنی بھی مخلوقات ہیں، جملہ مخلوقات، ان تمام کی صفات وہ محدود ہیں، لامحدود نہیں۔ اور تیسری چیز، اللہ کی صفات قدیم ہیں، مخلوقات کی صفات حادث ہیں۔ قدیم کا مطلب ازل سے ہیں، کوئی ابتدا نہیں ہے، اور ہماری مخلوقات کی صفات یہ حادث ہیں، پہلے نہیں تھی بعد میں ملی۔ ان تین چیزوں کو کرائیٹیرین بنا کر اب یہ مسئلے حل کرتے چلے جائیں۔ جو بھی صفات میں شرک کے پیدا ہوئے رسول غیب کا علم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اچھا، اسی کسوٹی پہ رکھ لیں، اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا کیوں نہیں تھا؟ اللہ کے بندو دیکھو، آپ دیکھو بھائی، کمال ہے، حضرت جبریل کو آپ نے دیکھا؟ آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا؟ ہمارے لیے وہ غیب میں ہے، اللہ کے رسول نے دیکھا تھا، 2 دفعہ دیکھا۔ قرآن کہتا، آپ نے جنت دیکھی؟ جہنم دیکھی؟ نہیں، اللہ کے رسول نے دیکھی۔ وہ اوپر 7 آسمان اور معراج اور وہ آپ نے، اللہ کے رسول نے دیکھا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ یہ باتیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ غیب ہیں، اللہ کے رسول کو پتہ تھی۔ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا، لیکن ان 3 چیزوں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول کا یہ علم اپنا نہیں تھا، اللہ کا دیا ہوا تھا۔ لامحدود نہیں تھا، محدود تھا، جتنا اللہ نے چاہا اتنا بتا دیا۔ اور تیسرا، شروع سے نہیں تھا، بعد میں اللہ نے دیا۔ یہ 3 چیزیں، وہ مسئلہ ہے باقی کچھ بھی نہیں۔ تو یہ 3 چیزیں اگر ذہن میں رکھیں گے تو صفات کے اندر جو شرک ہے آپ اس سے بچ جائیں گے۔ باقی اللہ
ہاں باقی اللہ رب العزت بہتر جانے، معاملہ جو اپنے فہم کی حد تک ہے لوگ بات سمجھتے سمجھاتے ہیں جی، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وإن تؤمنوا وتتقوا، اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو فلکم اجر عظیم، تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون، اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضل، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہوا ہے اپنے فضل میں سے وہ اس میں بخل کرتے ہیں، ہوا خیر اللہ، وہ ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے لیے، بل ہوا شر اللہ، بلکہ یہ ان کے لیے تو بری چیز ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، یہ جو بخل کر رہے ہیں اس چیز کے طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ان کا وارث کون ہے؟ اللہ ہے۔ کتنے ہاتھ ہیں جو بدل جائیں گے؟ اب میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہماری کتنی نسلیں اور آ جائیں گی، ہاں جی، یہ دولت کتنے ہاتھ بدلے گی اور آخر میں کس کے پاس چلی جائے گی؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، اللہ ہی ہے یہ زمین و آسمان کی میراث جس کی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ ان کی خبر رکھتا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے سن لی ہے بات ان لوگوں کی جو یہ بکواس کرتے ہیں، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے نا، لاؤ بھائی اللہ کے دین کو ضرورت ہے، اللہ کی خاطر اپنا انفاق کرو، مال خرچ کرو، اے اللہ کے رسول ایسے کہتے ہوں گے تو کہتے دیکھو اللہ فقیر ہے ہم غنی، اللہ کو پیسہ چاہیے، ہم ہیں غنی، ہم ہیں دینے والے۔ سنکتب ما قالوا، اللہ فرماتے ہیں ان قریب ہم لکھ لیں گے اب ان کی یہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں۔ وقتلہم الانبیاء، اور انہوں نے جو انبیاء کو قتل کیا ہے بغیر حق نہ، وہ بھی ہم نے لکھا ہوا ہے۔ ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور ہم ان سے کہیں گے چکھو عذاب جلا دینے والا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو کرتوت بھیجے تھے آگے تمہارے ہاتھوں نے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تو بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں، جو تم نے کیا تھا اسی کا بدلہ ہے۔ الَّذِينَ قَالُوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ سیکنڈ لا۔ اب دیکھیے میں یہ بتانا بھول گیا، یہ جو رکوع ختم ہو رہا ہے اس میں غزوہ احد کا اب تذکرہ سارا ختم، اب آخری جو 2 رکوع ہیں یہ کنکلوڈنگ رکوع چل رہے ہیں، آخری 2 رکوع، اس میں بھی سیکنڈ لاسٹ ہے، اس میں روح سخن یہودیوں کی طرف ہے، وہی کہتے تھے کہ ہم غنی ہیں اللہ فقیر ہے، اور اللہ بھی آگے کہتے ہیں انہوں نے جو انبیاء کو قتل کیا نا حق، ہم وہ بھی لکھ لیں گے، ان کا یہ قول بھی لکھ لیں گے، ان کو پھر آخرت میں آگ کا عذاب دیں گے۔ اب بھی ان سے یہی بات کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ نے ہم سے عہد لے لیا تھا، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کو مانیں گے نہیں، حتیٰ یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ ایسی قربانی پیش کرے تأکلہ النار، جسے آگ بھسم کر دے جلا کر۔ یہ پہلے تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ حصی معجزات کم ہے ہی نہیں، وہ جو پہلے ابھی جب عہد انسانیت، یہ انسانیت کا جو ہے زمانہ ابھی بچپنا تھا انسانیت کا، شروع میں انسانیت یہاں ابھی تمدنی وہ ارتقاء جو ہے اس کے مراحل ابھی شروع میں ہی تھے، تو ایسے معجزات اللہ نے بکثرت دی ہیں جو حسی تھے، انسانی حواس سے متعلق تھے۔ اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جو قربانی پیش کی جاتی تھی تو وہ پیش کر کے رکھ دی جاتی تھی باہر سامنے زمین پہ، تو اوپر آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس قربانی کو جلا کر بھسم کر دیتی تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہو گئی کہ یہ قربانی قبول ہو۔ وہ آپ واقعہ ذہن میں لائیں نا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، آدم کے 2 بیٹوں کا معاملہ ذکر کرو، ان کو سناؤ، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قبول نہیں۔ پتہ کیسے چلا؟ ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی نہیں۔ یہ طریقہ تھا، قربانی کر کے رکھ دو، جس کی قربانی پر آگ آ کر اسے جلا دے بسم وہ قربانی قبول ہوگی۔ تو یہودی کہہ رہے ہیں ہم اس لیے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ نے وعدہ لیا ہوا ہے، ہم تو اسی رسول کو مانیں گے کہ جو یہ معجزہ لائے گا، قربانی پیش کرے، اسے آگ بسم کر دے، تو پھر ہم مان لیں گے۔
یہ معجزہ دکھائے، پھر یہ تو اللہ کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ، ایسے نہیں ہم ایمان لائیں۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس آئے تھے رسول مجھ سے پہلے بڑی واضح دلیلیں لے کر، وبالذی قلتم، اور یہ معجزہ بھی لائے تھے جو تم کہہ رہے ہو، یہ بھی لائے، فلم قتلتم، ان کو کیوں قتل کیا تم نے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اور اے میرے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو فقد كُذِّبَ رُسُلٌ من قبل، کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ جاؤ بالبینات، جو آئے تھے بڑی واضح دلائل لے کر، وبالزبر والکتاب المنیر، جو آئے کتابیں لے کر، کھلی نشانیاں لے کر، صحیفے لے کر آئے، ان کو بھی جھٹلا دیا گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مشروب، موت کا جام پینا ہی پینا ہے، موت کا ذائقہ ہر ذی نفس نے چکھنا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا جملہ مجھے یاد آتا ہے، بہت لوگوں نے بات کی لیکن ان کی چونکہ وہ ایک انداز تھا اپنا بات کرنے کا، کہ بہت لوگ آئے اس دنیا میں جنہوں نے خدا کا انکار کیا، بڑے کافر آئے، بڑے سے بڑے کافر آئے جنہوں نے خدا کو نہیں مانا۔ کوئی کافر ایسا نہیں آیا آج تک جس نے موت کو نہ مانا، کوئی کافر، موت کا کافر آج تک نہیں آیا۔ خدا کے بڑے کافر آئے، کوئی موت کا کافر نہیں آیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، مر ہر بندے نے جانا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہم سب کو پتہ ہے لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ہمیں ہمت دے، اللہ ہمارے دل کو صاف کرے۔ موت آپ کے اور میرے بالکل سر پہ سوار ہے، وہ وقت آ گیا تو اس نے یہیں سے دبوچ لینا ہے، سیکنڈ کا بھی اس نے۔ میں اٹھ کے یہاں گھر جا سکوں گا نہیں پتا۔ اللہ کے رسول نے قدم مبارک اٹھایا اور کہا میں نہیں کہہ سکتا کہ میں واپس اسے رکھ بھی سکوں گا کہ نہیں۔ ہم بڑے لاپرواہ لوگ ہیں، بڑی بے احتیاطی برتتے ہیں اس معاملے میں۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ خاتمہ جس کا ایمان پہ نہیں ہوا وہ رسوا ہو گیا۔ اللہ اچانک موت سے بچائے۔ جو لوگ اچانک موت پر شکار ہو جاتے ہیں وہ بھی بڑی آزمائش میں آ گئے۔ تو اللہ رب العزت جب ہم فوت ہوں تو اللہ راضی ہو، یہ بڑی کامیابی کی بات ہے۔ کل نفس ذائق، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، پھر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا بدلہ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اس دن جو بندہ آگ کے عذاب سے بچا لیا گیا، جنت میں اسے داخل کر دیا گیا، تو یہ ہے وہ جو کامیاب ہو گیا۔ کامیابی یہ ہے اس دن، یوم التغابن، وہ ہے جیت اور ہار کا دن۔ وہ ہے، ہم یہاں کامیابی سمجھتے ہیں پیسے اکٹھے کر لیے کامیاب ہو گئے، طاقت آ گئی کامیاب ہوئی۔ کامیابیاں کہاں ہیں؟ پیسوں سے کامیابی ملتی تو قارون سے بڑا کامیاب کون ہوتا؟ طاقت سے کامیابی ملتی تو فرعون سے بڑا کامیاب نہیں، ایسے نہیں۔ کامیاب وہ ہے جو اس دن آگ کے عذاب سے بچایا گیا، جنت میں اسے داخل کر دیا گیا، وہ ہو گیا کامیاب۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر ایک سامان ہے دھوکے کا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، یہ پھر وہی آیت ہے جو سورۃ بقرہ میں آئی تھی، وہاں معروف صیغے میں تھا، یہاں مجہول صیغہ ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ، جس اصل المیہ تو یہی ہے نا میرے بھائی، آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں، آپ وہ ابھی 2-3 سال کا ہوتا ہے، آپ اور میں اسے کیا سکھاتے ہیں؟ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار،
اور وہ دوسرا کیا نام ہے، وہ سنو مین، بل بتائیے. اس کی صاف ذہن کی سلیٹ ہے، ہم اس کے اوپر کیا تصویریں بنا رہے ہیں، کیا نقش و نگار بنا رہے ہیں. قصور کس کا ہے؟ بچے کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، ہفتے میں ایک دن اٹھا لیں گے، بہت ہی بڑے مومن ہونے کا ثبوت دیں گے، ہفتے میں ایک دن اٹھا لیں گے. لیکن سکول کسی دن ناغہ کرنے دیتے ہیں؟ چلو میرے بیٹا، چلو میں چھوڑ کر آتا ہوں، چلو ماں تیری چھوڑ کر، اچھا میرے بیٹا، اچھا میں وہیں بیٹھوں گا تمہارے ساتھ ہی، اچھا چلو بس گھنٹہ آدھا میں تمہیں ساتھ ہی لے آؤں گا. اس کو عادت ڈالنی ہے اسکول جانے کی، آخر اس نے، کس کا یہ قصور ہے یار؟ ہر جگہ قصور حکومت کا ہے، ان کا بھی قصور ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اپنے سفیر، اپنے سرکل میں ہم جہاں تک ہمیں اختیار ہے اس کو تو ٹھیک کریں نا یار. باقی جو بڑا اسپیکٹرم ہے، بڑی پکچر ہے، وہ تو ہم نہیں چینج کر سکتے، ہمارا قصور ہے یار. ہمیں یہ ایسا نہیں ہے کہ بس بچے کو شروع سے ہی اس کے لاشعور میں ہی اس کو وہی یورپ، وہی کلچر، وہی چیزیں، وہی کارٹون، وہی سب کچھ. وہ جب یورپ جاتا ہے وہ تو کہتا ہے میں خوابوں کی سرزمین میں آ گیا. یہی تو ہے جو بچپن سے کہیں میرے شعور میں چل رہا تھا. پیچھے لعنت بھیجو، وہاں تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں پرسکون ماحول ہے. بچپن سے ہم نے اسے یہ سکھایا ہوا ہوتا ہے، وہ جب ایسے ماحول میں جاتا ہے تو وہ اسے اڈاپٹ کر لیتا ہے. تو بہرحال وقت نہیں ہے میں اس پہ بات کروں، میں چاہتا ہوں یہ سورت ختم کر لیں جلدی جلدی آج. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں بالضرور آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری اپنی جانوں میں بھی. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تمہیں ضرور سننی پڑیں گی ان یہودیوں سے بھی اور مشرکوں سے بھی بڑی تکلیف دہ باتیں. وَلَتَسْمَعُنَّ، تم لازماً سنو گے، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے. کیا سنو گے؟ اذًا کثیرا، بڑی اذیت والی باتیں تمہیں سننی پڑیں گی. آزمائش ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے عزم والے کاموں میں سے ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جس وقت اللہ نے وعدہ لیا تھا ان اہل کتاب سے کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم واضح کر دو گے ساری باتیں لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو پھر انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں تھوڑے سے پیسے لے لیے. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت ہی بری ہے وہ چیز جو یہ بیچتے ہیں، جو یہ خریدتے ہیں. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ، ہرگز لا تحسبن الذین، ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ کہ جو خوش ہوتے ہیں، بما اتو، جی لا تحسبن الذین، ہرگز مت آپ گمان کریں ان لوگوں کے بارے میں، یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں، بما اتو، ان چیزوں پر کہ جو وہ کرتے ہیں یا جو ان کو ملتی ہیں، وَيُحِبُّونَ، اور وہ محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر بھی جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، آپ ہرگز نہ ان کے بارے میں یہ سوچیں کہ وہ عذاب سے چھٹکارا پا لیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے ملک آسمانوں کا اور زمین کا، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں اولی الالباب کے لیے، عقل والوں کے لیے. الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کو پہچان لیں پھر اللہ کو یاد بھی رکھیں. الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو یاد رکھتے ہیں اللہ کو. دیکھو پہلی آیت میں کیا بتلایا گیا کہ یہ آسمان و زمین بنے ہوئے ہیں، دن اور رات آ جا رہے ہیں. اس میں نشانیاں کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. کس چیز کی نشانی ہے؟ اللہ کی. اللہ کو پہچان لو گے، غور کرو، تمہیں اللہ نظر آئے گا، تم اللہ کی معرفت تمہیں حاصل ہوگی. تو پھر جب اللہ کی پہچان ہو جائے پھر کیا کرنا ہے؟ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ کہ جو پھر یاد رکھتے ہیں اللہ کو، قیاما وقعودا،
ہر حالت میں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، وعلی جنوبہم لیٹے ہوئے بھی، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں اس زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں، اور پھر آخر کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ سارا نظام اللہ تو نے بیکار اور عبث نہیں بنایا، یہ بڑی میننگ فل کریشن ہے، یہ بڑے مقصد کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے، ایسے نہیں ہے۔ سبحانکا، پھر وہ اپنے بارے میں جب کائنات کے بارے میں غور کر لیا، پھر یہ نتیجہ نکالا کہ کائنات بیکار نہیں بنائی گئی، تو پھر اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں، اور پھر اپنی ذات کے بارے میں بھی سوچ کر یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہم بھی عبث نہیں بنائے گئے، ہمارے یہاں بھی جو اچھائی اور برائی چلتی ہے، کچھ لوگ برائی ساری زندگی کرتے رہتے ہیں، انہیں بدلہ نہیں ملا، کچھ اچھائی کرتے رہتے ہیں، انہیں ان کا کوئی مکافات عمل تو ہوا نہیں، تو اگلے جہان میں کوئی ایسا جہان ہو جہاں یہ بدلے دیے جائیں، اللہ اس جہان میں ہمیں اس عذاب سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اللہ جسے تو نے آگ میں ڈال دیا اسے تو نے رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک شخص کو کہ جو اعلان کر رہا تھا، آواز لگا رہا تھا، ینادی للایمان، کس چیز کی آواز لگا رہا تھا؟ کہ بھائی ایمان لے آؤ، ایمان کی منادی کر رہا تھا، ان آمنوا بربکم، کہ رب پر ایمان لاؤ، تو فآمنا، ہم ایمان لائے۔ اب یہ دعا آ رہی ہے جو بہت جامع دعا ہے، جس طرح سورۃ بقرہ کے آخر میں آپ نے پڑھی تھی، یہاں پر بھی وہی ہے، بلکہ بعض اعتبارات سے وہاں سے بھی زیادہ یہ جامع ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے تو بخش دے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، دور کر دے تو ہماری خطاؤں کو، ہمارے نامہ اعمال سے بھی دور کر دے، ہمارے دامن کردار سے بھی دور کر دے۔ وتوفنا مع الابرار، اور تو ہمیں فوت کیجو نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، اور تو دے ہم کو، ما وعدتنا علی رسولک، جو تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کے ذریعے سے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور تو ہم کو رسوا مت کیجو یوم القیامہ، قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم، نقد اللہ نے قبولیت کا اعلان کر دیا، ادھر دعا ہوئی ہے فوراً قبولیت، فاستجاب لهم ربهم، قبول کر لیا ان کی دعا کو ان کے رب نے، اور کہا انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں ہرگز ضائع نہیں کروں گا تم میں سے عمل کرنے والے کے عمل کو، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہی تو ہو، عورت ہی کے رحم میں تو بچی بھی پیدا ہوتی ہے، بچہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے میرے راستے میں یہ کام کیے، کیا؟ ہجرت کی، گھر چھوڑے، واخرجوا من دیارہم، اور انہیں گھروں سے نکالا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں انہیں ایذا پہنچائی گئی، وَقَاتَلُوا، اور انہوں نے جہاد کیا میری راہ میں، وَقُتِلُوا، اور شہید کر دیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور بالضرور دور کر دوں گا ان سے ان کی خطاؤں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، ضرور بالضرور میں انہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں تو بہت اچھا بدلہ۔ لا یغرنک تقلب، فی الآخر، اب یہ جو آیتیں ہیں یہ کنکلوڈنگ آیات آ رہی ہیں اس سورت کی، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے میرے نبی ہرگز آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے یہ کافروں کا چلنا پھرنا اس زمین میں، جو ان کو دولت وغیرہ ملی ہے، تجارت ہے، آنا جانا ہے، ان کی ایک بہت بظاہر بڑی شان و شوکت ہے، چلت پھرت، یہ چیزیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں، متاع قلیل، بس تھوڑا سا سامان ہے دنیا کا جو ہم نے انہیں دے دیا ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا الٹیمیٹ ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وبئس المہاد، تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ کہ جو تقوی اختیار کریں اپنے رب کا، اس سے ڈر ڈر کے زندگی گزاریں، لہم جنات، ان کے لیے تو باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے، یہ جنت کی ساری نعمتیں یہی نہیں ہیں، یہ جو باغات اور یہ نہریں چل رہی ہوں گی، یہ پھل، یہ میوے، یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے۔
یاد رکھ لیں جنت میں جو اللہ نعمتیں عطا کرے گا وہ 3 لیولز کی ہیں، 3 لیولز کی۔ سب سے پہلا لیول تو جو اللہ نے انسان کے اندر خواہشات اس دنیا میں رکھی ہیں ان خواہشات کو بیسٹ پاسبل فیشن میں اللہ جنت میں پورا کرے گا، ٹھیک ہے جناب؟ ہمیں کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ عورتیں پسند آتی ہیں، اور کیا چاہیے؟ یہ اٹھنا بیٹھنا، یہ جناب ماحول، یہ نظارے، یہ اس دنیا میں جو خواہشات اللہ نے انسان میں رکھی ہیں ان کی فلفلمنٹ ہوگی ان دا بیسٹ پاسبل مینر جنت میں جب آپ جائیں گے، ان دا فرسٹ پلیس۔ یہ پہلا لیول۔ دوسرے لیول پہ لہم فیہا ما یشاؤون، جو یہ چاہیں گے ان کو دیا جائے گا، یہ دوسرا لیول۔ دیکھیے ہر بندے کی چاہت مختلف ہے، ہاں، ایک دیہاتی کی چاہت اپنے حساب کی ہے، ایک پڑھے لکھے کی اپنے حساب کی ہے، مختلف طرح کے لوگ اپنی ذہنیت کے حساب سے چاہتے کریں گے، جو وہ چاہت کریں گے انہیں دیا جائے گا۔ اور تیسرا لیول اللہ کی جنت میں دی گئی نعمتوں کا وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، یہ وہ نعمتیں ہوں گی کہ جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے کبھی سنی، اور نہ ہی کبھی انسان کے دل میں ان کا خیال ہی آیا۔ اب وہ پتہ نہیں کیا جی اللہ سے ترجمہ۔ یہ 3 لیول جی۔ اب یہ اللہ جانتا ہے کیسا ہوگا، وہاں کوئی جائے گا تو پتہ چلے گا جی۔ اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے تو بہت ہی بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا، خاشعین للہ، وہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے، لا یشترون بآیات اللہ، یہ خاشعین ڈرتے نہیں رہتے، یہ خشوع و خضوع کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو یہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے خا شین یا، یہ ہے ڈرنا خشیت، ایک ہے خا شین اور عین، یہ ہے خشوع و خضوع، عاجزی دکھانا۔ خاشعین للہ، اللہ کے سامنے وہ عاجزی دکھاتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو، احکامات کو وہ چند تھوڑی سی قیمت کے عوض فروخت نہیں کر دیتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ یقیناً بڑی جلد حساب لینے والا ہے۔ آخری آیت بہت جامع آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو ثابت قدم رہو، اصبروا صبر کرو، وصابروا اور صبر کرتے ہوئے اپنے دشمنوں سے بھی آگے بڑھ جاؤ۔ صابروا باب مفالہ ہے، اس میں مقابلے کا بیان ہوتا ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں صبر ان سے بڑھ کر کرو، صبر میں ان سے بڑھ جاؤ۔ ورابطوا، اور آپس میں مربوط رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تمت بالخیر، یہ ہماری سورۃ آل عمران آج ختم ہو گئی۔ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کوئی تھوڑی رفتار میں آ رہے ہیں، ہے نا؟ اللہ خیر کرے گا کچھ انشاءاللہ۔ اچھا دو پیریڈ تھے، صحیح جی، بند کر دیں جناب، بس ٹھیک ہے۔